سورہ رحمان 7 دن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور لوگ کنفیوز بھی ہیں، ظاہر ہے لوگ دکھی ہوتے ہیں. اتنی باتیں ہم بچپن سے ہمارے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی نئی چیز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتی کبھی ہمیں کہ ہم فوری طور پہ قبول کر لیں. تو ایک واقعے سے آپ کو اس پہ تقویت مل سکتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ابلیس کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی فزیکل فارم میں. تو ایک دن مسجد کے سے باہر نکلے، دیکھا ایک بوڑھا آ رہا ہے اور اسے دیکھ کر ان کو بڑی وحشت اور ہیبت طاری ہو گئی. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جسے دیکھنے کی تجھے تمنا تھی. عزازیل میرا نام تھا، ابلیس مجھے کہتے ہیں. اچھا جی. یہ سنتے ہی انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے عبادت گزار آدمی، آپ خود سوچے میں غیر خدا کو کیوں سجدہ کرتا. اچھا یہ خاموش ہو گئی تو آواز آئی قلب کے اوپر کہ جنید اس سے کہو کہ اگر یہ ہمارا بندہ بنتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو اس نے ہماری نافرمانی کیوں کی تھی سب سے پہلے، اور اس نافرمانی کے سبب اب ہمارا قرب تلاش کرتا ہے اور خواہش مند ہے. یہ آواز ان کے قلب پہ رویل ہوئی ہے، حاطف غیب نے آواز دی. ابلیس نے سن لی، چیخ ماری زور کی، کہتا ہے آپ نے مجھے جلا دیا جلا دیا. اور اللہ کی بات آئی نا، کلام تو اللہ کا اور تو کسی کا نہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. ہمارے جو باطن میں ہم نے جو دنیا بسا لی، اس دنیا کی محبت بسا لی، دنیا سے ہمیں بہت پیار ہے. تو جب ہم اس دنیا سے بہت پیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہمارے اندر ایک دھڑکن کے اندر جو خواہشات کا جو ایک جہنم ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، نقطے سے پھیلتے پھیلتے بہت پھیل جاتا ہے. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھیں فقیر ہیں. جنیدی سلسلہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے سے ہیں، نقشبندی سلسلہ، اور بڑے خوبصورت فقیر ہوئے. یعنی وہاں بھی یہ باز نہیں آتا جو کہ فقیر محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا. آپ کی اور میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم سب کی اپنے اپنے بارے میں. ہم ابلیس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اس کو بھگا سکتے ہیں یا اس سے لڑ سکتے ہیں. سو ہمارے اندر آلریڈی قلب جو ہے وہ مردہ پن کی حالت میں. سو جب یہ کلام الہی سنتے، جیسے اس نے چیخ ماری تھی نا کہ تو نے مجھے جلا دیا، باخدا جب اس کو یکسوئی سے اور دل کے کانوں سے سنا جائے اور وہ لمحہ آ جائے جب آپ نے اس کو بالکل سچائی کے جذبے سے اس یکسوئی سے سنا، ہر شے جل جاتی ہے اندر، ابلیسیت بھاگ جاتی ہے، خواہشات دم توڑ جاتی ہیں، بوجھ اتر جاتے ہیں، بدبختیاں، نحوستیں، بیماریاں، ہر شے ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ جی اب دیکھیں نا، آپ کو فری میں سورہ رحمان کا فیض ہے، یا تو کوئی آپ سے پیسے لیتا ہو، کوئی آپ کو عقیدت مند بناتا ہو. فائدہ بھی سب کا ہے، جو سن لے اس کا فائدہ ہے. ابھی اپنا فائدہ سوچو، دوسرے کی کیا سوچتی ہو. کوئی عقیدت مند نہیں بنا رہا، کوئی رجسٹریشن نہیں کر رہا، سن لے. اور اس بات پہ کبھی امکان رکھیں اور کبھی فیتھ رکھیں آپ اپنا کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ کیا کر سکتا ہے اس کا آپ کو مجھے اندازہ بھی نہیں. ہم سن بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا یقین آتا ہے، تھوڑا سا نہیں آتا. وہ ہمارے اندر نفسی قوت اور ابلیسی وسواس کا ایک ایسا ویشس سائیکل چل رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک یقین بے یقین اس کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم کہتے ہیں اچھا یار کر ہی لینے ہیں، لیکن بہت جلد وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے اندر
یکسوئی بھی نہیں آتی، فوکس نہیں ہے. جیسے ایک فقیر کہتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، اگر ذکر کرنے والوں کے قلب میں اللہ کا خیال ہی نہ ہو تو ذکر کیسا ہے؟ کہتے ہیں اس سے وہ لوگ اچھے ہیں جو بظاہر ذکر نہیں کرتے لیکن ان کے اندر اللہ کا خیال مضبوط ہے. اگر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی بات کہی تھی کہ تم بیٹا اللہ کے روبرو ہو، تم یہ عقل شکل کے کھاتے کو چھوڑو اور یکسوئی اختیار کرو. پہلا سوال ترجمے کے ساتھ سن لوں. مجھے کسی نے فون پہ کہا میرے پاس ہے سورہ رحمان. میں کون سی؟ نہیں میرے پاس سورہ یاسین ہے. میں کہ بیٹا میں نے کہا خاتون تھی سورہ رحمان سنے. وہ کون سی؟ اچھا اب انٹیروگیشن بھی ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی غلط کوئی گائیڈ لائن مل رہی. وہ سنیں اور توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے دل کے کان سے کوئی چیز چلی جائے اندر. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تو سینہ روشن تھا، اللہ کی آواز، اللہ کا نور ان کے سینے کو روشن کرتا رہتا تھا. جب ضرورت پڑی زیادہ انرجی کی تو زیادہ انرجی آ گئی. آپ کا اور میرا جو قلب ہے عام آدمی وہ دنیا میں اتنا مصروف رہتا ہے جس کے سبب اس کے اوپر تاریکی یعنی حجاب غفلت کے لیئرز بنتی رہتی ہیں. ان کو کیسے دور کریں گے؟ کوئی دنیا میں آ کے دور نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہی کی طاقت ہے. قرآن کردار بناتا ہے، روشن کرتا ہے انسان کو، بیلنس کرتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، محبتوں کو پیدا کرتا ہے، تعلقات بہتر کرتا ہے. یہ جو ہم فقیر 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 اور ہمیشہ یہ ڈبیٹ رہی ہے یار پتہ نہیں ایک خانقاہی نظام اور اسے دیکھو، اگر آپ اور میں کسی کے پاس بیٹھے ہی نہ تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا کیا پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے. جائیں گے بیٹھیں گے سنیں گے، دل کھول کے سنیں گے. اپنے اندر سے وہ جو ایک ریزسٹنس ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا ہے. کوئی سننا چاہے گا تو اللہ اس کو سنائے گا. مثلا آپ کوئی آپ کو کہہ رہے یار یہ والا آئٹم سن، آپ سے کہیں میں نہیں یار آئی ڈونٹ لائک اٹ، ختم ہو گئی بات. آپ سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی زبردستی کیسے سنائے گا؟ سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ انہیں ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا ہے. عام لوگ سننا نہیں چاہتے. سن تو رہے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں ایک ایسی گل کی تھی 7 دن سنی پوری. میں نے کہا یار اگر تم نے سن لی تو پھر کیوں تم پہ اثر نہیں ہوا؟ یہ تو ایسا کلام ہے جب وہ جیسے سورہ جن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان جنوں نے کہا ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے. اور ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، مردہ دل. کلندر پاک نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے. اس لیے یہ کلام جب تک توجہ نہیں ہوگی اور پورے ایفرٹ نہیں کریں گے. آپ چلیں یہ بتائیں، ایک تو ہوگی انسانی آواز، قاری باسط صاحب کی آواز ہوگی. سورہ رحمان جب لکھی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو عربک نظر آتی ہے، عربی ہے. سب کو پتہ ہے الرحمن علم القرآن، سب کو پتہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان کیسے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا کیسے. ایک آپ سن رہے ہیں یہ والے کان، اس والے کان سے آپ کو کون سی آواز آنی چاہیے؟ جو میری ہو، جو میرے جیسے ہم جنس کی ہو، قاری باسط کی ہو، ایسی آواز ہی آنی چاہیے نا. یا ہمیں کوئی فرشتوں کی مرمرنگ آ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو دل کے کان ہوتے ہیں یہاں وہ آواز آتی ہے جسے نور کہتے ہیں، روشنی، اللہ کی رحمت. یہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے 7 دن میں. اس سے زیادہ برداشت کی قوت ہی نہیں ہے ہم میں. جو ہم اتنے اچھے نیک پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. بڑی بڑی ہستیاں عاجز ہو گئیں. صرف ایک پاک ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے
جو وہ اللہ معراج پہ بھی لے گیا، اور ساری محبتیں اور ساری عظمتیں انہی کے لیے. اس لیے اس کو سنیں اور وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والے جو واقعہ اس سے سبق حاصل کریں. ابلیس چیخیں مارتا ہے، تو ایک دفعہ یکسوئی سے سن لیں، آپ کے دل در ختم ہو جائیں گے. آپ اپنا فائدہ سوچیں. جب آپ کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اور یقینی طور پہ پہنچے گا جب آپ توجہ سے سن لیں گے، پھر اس کو پھیلائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں.